بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ یعنی یاجوج و ماجوج کا خروج ان 10 نشانیوں میں سے ایک ہے جو آخر زمان میں ظاہر ہوں گی، جیسے دھواں، دجال کا خروج، دابہ کا نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک لوگ ان نشانیوں اور علامت کو نہ دیکھ لیں جن میں یاجوج و ماجوج بھی شامل ہیں، اور ماجوج وہ قوم ہے جن کی تعداد انسانوں کی نسبت بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ ہر 1000 یاجوج و ماجوج میں سے ایک کے مقابلے میں صرف ایک انسان ہوگا۔ تو یاجوج و ماجوج کون ہیں اور ان کی صفات کیا ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ ان میں کچھ لوگ دیوار کے درختوں کی طرح لمبے ہیں اور کچھ اتنے چھوٹے ہیں کہ عام انسان کی ایک بالشت سے زیادہ نہیں ہیں؟ کیا یہ صحیح ہے کہ ان میں سے بعض اپنی ایک کان کو بچاتے ہیں اور دوسرے کو اونٹ لیتے ہیں، اور ان میں کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اس کے 1000 بیٹے نہ ہو جائیں، جب سب مسلح ہوں؟ یہ سب سوالات لوگوں کی اس قوم کے بارے میں جاننے کی جستجو کو ظاہر کرتے ہیں، اور شاید ان کی تجسس نے ان کی صفات میں بلاغہ اور خرافات کو شامل کر دیا ہے۔ قرآن کریم اور صحیح نبوت سنت نے ان کی کہانی واضح طور پر بیان کی ہے اور ان کی تفصیل دی ہے، تو ہمارے ساتھ رہیں معزز ناظرین، تاکہ ہم قرآن و سنت سے ان کی مکمل حقیقت جان سکیں۔ آخر تک یاجوج و ماجوج کا نام آگ کے شعلے یا بہت زیادہ نمکین اور گرم پانی سے ماخوذ ہے، جو ان دنوں غیبت اور شدید کاموں کی فطرت کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کی فطرت زمین میں فساد، تخریب، تحریش اور تباہی پھیلانا ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاجوج و ماجوج کو چھوٹی آنکھوں والے، جیسے ان کے چہرے مارے ہوئے ڈھالوں جیسے ہوتے ہیں، بیان کیا، اور یہ بھی آگ کا گروہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جب وہ تقریباً 40 لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے تھے، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے آدم کو بلایا جائے گا، اور جب وہ بڑی عظیم صورتحال ہوگی اور لوگوں کا پسینہ بہے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم، تو حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے، لبیک و صدیق، تو تمام خیر آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اپنی اولاد میں سے جہنم کے گروہوں کو نکالو اور ان کو اس کی طرف بھیجو۔ حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے، اے میرے رب، کتنے؟ اللہ فرمائے گا، ہر 1000 میں سے 999۔ اس وقت بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور ہر دودھ پلانے والی اپنی دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حاملہ اپنا بوجھ گرا دے گی، اور تم لوگوں کو نشے میں دیکھو گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب شدید ہوگا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس حدیث کو سن کر خوف زدہ ہو گئے، اور یہ ان پر بھاری گزر، اور ان کے چہروں پر خوف اور غم ظاہر ہوا، اور وہ رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ہوا تمہیں؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اگر ہم 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے اور ہمارے میں سے 1000 میں سے صرف ایک بچہ گیا۔ پھر وہ رونے لگے اور خوف زدہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوش ہو جاؤ، کیوں نہ کہ یاجوج و ماجوج سے 1000 ہوں گے اور تم میں سے ایک۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہ تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم جنت کے 1/4 ہو؟ صحابہ نے اللہ کی حمد کی اور کہا، ہاں، الحمدللہ اور اللہ اکبر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم جنت کے 1/3 ہو؟ صحابہ نے کہا، ہاں، ہم راضی ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم جنت کے نصف ہو؟
صحابہ نے فرمایا ہاں ہم راضی ہیں، الحمدللہ اور اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میں امید کرتا ہوں کہ تم جنت کے نفس ہوگے، کیوں نہ کہ جنت میں صرف مسلمان روحین داخل ہوں گے اور تم مشرکین میں ایسے ہو جیسے سیاہ بیل کی جلد میں سفید بال یا سرخ بیل کی جلد میں سیاہ بال۔ کچھ روایتوں میں فرمایا گیا ہے بلکہ تم جنت کے نفس ہوگے اور وہ باقی آدھا ہوں گے۔ یاجوج و ماجوج کا ذکر اس وقت آیا جب ذوالقرنین علیہ السلام نے اسی قوم کو پایا جو دو پہاڑوں کے درمیان تھی، اور نہ تو وہ ذوالقرنین کی زبان جانتی تھی اور نہ ان کے ساتھ کسی اور کی زبان۔ وہ قوم اپنے آپ میں محدود تھی اور یاجوج و ماجوج کی شر اور عزت سے بچنے کے قابل نہ تھی۔ انہوں نے ذوالقرنین علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ یاجوج و ماجوج کے خلاف ان کی مدد کریں۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے اللہ کے اجر کی خاطر ان کی مدد کی اور ان سے کوئی اجر طلب نہیں کیا۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے ان لوگوں سے صرف اتنی مدد طلب کی کہ وہ ایک دیوار بنائیں جو یاجوج و ماجوج سے محفوظ رکھے۔ ذوالقرنین نے یاجوج و ماجوج کے خلاف دیوار بنائی۔ ذوالقرنین نے سدد یاجوج و ماجوج کی تعمیر شروع کی، جس کے لیے اس نے لوہے کے ٹکڑے جمع کیے اور انہیں اس کی کھائی میں ڈالا جس سے یاجوج و ماجوج کی قوم نکلتے تھے، یہاں تک کہ اس نے اس کھائی کو پہاڑوں کی چوٹیوں تک برابر کر دیا۔ پھر ذوالقرنین علیہ السلام نے لوہے پر آگ جلائی اور اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا تاکہ وہ مل جائے اور اس کی مضبوطی بڑھ جائے۔ اس طرح اس کھائی کو بند کر دیا گیا اور یہ یاجوج و ماجوج کا راستہ قیامت کے دن تک منقطع ہو گیا۔ جب یاجوج و ماجوج نے اس رکاوٹ کو پار کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ اپنے عادت کے مطابق ان کمزور کاموں پر حملہ کر سکیں تو انہوں نے یہ مضبوط سدت ملی جو ان کی خواہشات کے درمیان حائل ہو گئی۔ انہوں نے اس سدت کو پار کرنے کی کوشش کی لیکن ہر بار ناکام ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے انہیں خروج کی اجازت دے تاکہ ان کا خروج اور ظہور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہو۔ اور یہ وہ قومیں ہیں جو سبز اور خشک کو کھا جائیں گی اور جھیلوں اور سمندروں کو پی جائیں گی، یہاں تک کہ عام انسانوں کو اس وقت کھانے اور پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ سدت کا افتتاح دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں شروع ہو چکا تھا، اور اس کی دلیل اور مسلم میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضل کے عالم میں ان کے پاس تشریف لائے، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے جاگے اور ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور فرمایا کہ لا الہ الا اللہ عربوں کے لیے ہلاکت ہو۔ اس شعر سے جو قریب آ چکا ہے، آج یاجوج و ماجوج کی رکاوٹ میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے اور انہوں نے اپنے انگوٹھے اور اس کے ساتھ والی انگلی کے حلقے کو اشارہ کیا۔ ام العالمین زینب بنت رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کیا ہم ہلاک ہوں گے جبکہ ہمارے درمیان نیک لوگ بھی ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب غصب کی کثرت ہو جائے، یعنی جب گناہوں اور فواحش کی کثرت ہو گئی تو ہلاکت عام ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج و ماجوج ہر دن اس سدت کو کھودتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ سورج کی شعاع کو دیکھتے ہیں کہ قریب ہو جاتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ واپس چلو، کل کھودیں گے۔ وہ اگلے دن دوبارہ اس سدت کو کھودنے آتے ہیں، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے چھوڑا تھا وہ دوبارہ مکمل ہو جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو لوگوں کے لیے بھیجنے کا ارادہ کرے گا تو
تو وہ اس شدت کو کھو دیں گے، یہاں تک کہ جب سورج کی شعاع کو دیکھنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان کی دیوار ٹوٹ جائے گی، پھر وہ ہر بلندی سے نکلتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ قریب ہے وعدہ حق۔ یاجوج و ماجوج کا خروج قیامت کے قریب ہونے کی نشانیاں ہیں۔ جب وہ اسی طرح نکل رہے ہوں گے تو اللہ عز و جل حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی طرف وحی کرے گا کہ میں نے اپنے کچھ بندوں کو نکال دیا ہے جن سے کوئی نہیں لڑ سکتا، تو میرے بندوں کو طور کی طرف لے جاؤ۔ طور ایک پہاڑ کا نام ہے، یعنی انہیں جمع کر کے طور کے پہاڑ پر لے جاؤ جو مصر کے سناہا میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ مومنین کو جمع کریں اور انہیں لے جا کر اس پہاڑ پر پناہ دیں۔ یاجوج و ماجوج کے بڑے فساد کی وجہ سے جب ان میں سے پہلا گروہ بحیرہ طبیہ کے پاس سے گزرے گا جو فلسطین میں گلیل اور جولان کے درمیان واقع ہے تو وہ اس کا سارا پانی پی لیں گے۔ جب ان کا آخری گروہ وہاں سے پہنچے گا تو انہیں صرف نشانات ملیں گے کہ وہاں پہلے پانی تھا، پھر وہ چلتے ہوئے بیت المقدس کے قریب پہنچیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے زمین کے لوگوں کو مار دیا، جو کہ ان کا جھوٹا دعویٰ اور بہتان ہوگا، کیوں نہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کے حکم کے مطابق محفوظ ہوں گے۔ پھر وہ کہیں گے کہ آؤ آسمان سے لڑیں۔ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون سے رنگ کر واپس کرے گا جو ان کے لیے ایک فتنہ ہوگا۔ اس کے بعد وہ فخر کریں گے، ہم نے زمین اور آسمان کے لوگوں کو فتح کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی طور پہاڑ پر بلا کر کھانے پینے کی محصور ہوں گے۔ ان کی بھوک اور ضرورت اس قدر بڑھ جائے گی کہ ایک بیل کا سر ان کے لیے بہت قیمتی ہو جائے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے کہ اس مصیبت کو دور کریں۔ پریشانی اور قید و بند سے نجات کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج پر نغف نامی کیڑے مسلط کر دیتا ہے جو اونٹوں اور بھیڑوں کے ناک میں ہوتے ہیں۔ یہ کیڑا ان کی گردنوں میں ہوتا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی دعا کی قبولیت ہے۔ یاجوج و ماجوج سب ایک ہی نفس کی طرح مر جائیں گے، یعنی وہ سب ایک ہی وقت میں مر جائیں گے۔ یاجوج و ماجوج کی ہلاکت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کوہ طور سے زمین پر اتریں گے۔ زمین پر کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہوتی جو کہ ان کی لاشوں اور ان کی بدبو سے بھری نہ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ان کی یہ مصیبت دور کرے۔ حضرت عیسیٰ یاجوج و ماجوج کی لاشوں پر لمبی گردنوں والے پرندے بھیجتا ہے جو انہیں اٹھا کر جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں پھینک دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ زوردار بارش بھیجتا ہے جو یاجوج و ماجوج کی لاشوں کی باقیات سے صاف کر دیتی ہے۔ زمین ایسے صاف ہو جاتی ہے جیسے کہ شیشے، جس میں دیکھنے والا اپنا عکس دیکھ سکے۔ حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج و ماجوج جب نکلیں گے ان کے پاس طاقت کے اسباب ہوں گے اور وہ باقی لوگوں سے زیادہ طاقتور ہوں گے۔ یہ یا تو اس سے لایا گیا ہوگا یا وہ اکثری طور پر ترقی یافتہ ہوں گے۔ ان کے پاس ایسی ٹیکنک ہوگی جو انہیں دوسروں کو ختم کرنے اور ان کی زمینوں پر قبضہ کرنے کے قابل بنائے گی، یا پھر اس لیے ہوگا کہ ان کے خروج کا موجودہ مادی تہذیب کے زوال کے بعد اور لوگ دوبارہ ابتدائی اور روایتی وسائل کے ساتھ لڑائی کریں گے۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ مسلمان یاجوج و ماجوج کے ہتھیاروں اور تیر کمانوں کو 7 سال تک جلائیں گے۔ ابن ماجہ اور دیگر کے مطابق مسلمان ان کے ڈھالوں، تیروں، کمانوں اور دیگر ہتھیاروں کو جلائیں گے جو زیادہ تر لکڑیوں کے بنے ہوں گے اور ان سے 7 سال تک آگ جلائیں گے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یاجوج و ماجوج کے پاس زیادہ تر ہتھیار اور آلات ہوں گے اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ کہا گیا ہے کہ وہ 9/10 حصہ ہوں گے اور باقی لوگ
ایک سوا حصہ ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا کہ وہ اپنے درختوں اور پھلوں کو اگائے اور اپنی برکتوں کو لٹائے تاکہ لوگ، جانور اور پرندے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس دن ایک گروہ ایک ہی انار کھا کر سحر ہوگا اور انار کے چھلکے سے سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے سائے حاصل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت دودھ میں برکت دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا یہاں تک کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک بڑے گروہ کے لیے کافی ہوگا، جو کہ ایک قبیلے سے بھی زیادہ بڑا ہوگا۔ اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ یہ جتنا بھی منظر ہوگا ہر انسان اس منظر کو دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا کافی ہے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ دوستو۔